السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میری پیاری بہنیں بخیر و عافیت سے ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، خیر و عافیت سے رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ہماری حدیث کا ٹاپک ہے بھلائی کے جن کاموں کی عادت ہو ان کی پابندی کرنے کا بیان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اچھی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تم اس عورت کی طرح نہ ہو جس نے اپنا کاتا ہوا سوت مضبوط کرنے یعنی درست کرنے یا محنت اٹھانے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اہل ایمان ان لوگوں کی طرح نہ ہوں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی، پس جب ان پر مدت لمبی ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور وہ دنیا کی لذتوں میں پھنس گئے اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے اعراض کیا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، پھر جیسا چاہیے تھا ویسا اس کو نبھا نہ سکے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، تم فلاں شخص کی طرح مت ہونا، وہ رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، پھر اس نے رات کو اٹھنا چھوڑ دیا۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ تو پہلے تو ہمیں ان آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر اپنا انعام نازل فرماتا ہے، یعنی اسے حکومت و بادشاہی یا مال دولت عزت شرف دیتا ہے، تو وہ یہ نعمت اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک وہ کفر و اعراض کا راستہ اختیار کر کے اپنی حالت نہیں بدل لیتی۔ گویا کفر اور ناشکری کی پاداش میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمت واپس لے کر اس اقتدار سے انہیں محروم کر دیتا ہے، ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بہترین بیان کی ہے کہ نیکی کا راستہ چھوڑ کر بدی کا راستہ اختیار کرنا ایسے ہی ہے جیسے سوت کاٹ کر خود ہی اسے تار تار کر دینا ہے۔ یعنی کوئی کپڑا بنتا ہے اور پھر بڑی مشکل سے کپڑا بنتا ہے، پھر وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا ہے اور اپنی ساری محنت کو خود ہی ضائع کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بتایا کہ اس اہل کتاب کے رویے سے اجتناب کرنے کی تلقین دی کہ یہود و نصارہ ایک مدت گزرنے کے بعد دنیا کی لذتوں میں گم ہو گئے اور احکام الہی کو پیچھے ڈال دیا، جس کے نتیجے میں ان کے دل سخت اور ان کی اکثریت نافرمان ہو گئی۔ اسی طرح حدیث میں بھی یہی تاکید کی گئی کہ انسان جو بھی خیر اور بھلائی کا کام کرتا ہے اسے پابندی سے کرتے رہنا چاہیے، اس کا ترک صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس طرح آہستہ آہستہ وہ غیر شعوری طور پر بدی کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے، جو کہ ایک خطرناک بات ہے۔ انسان کی عافیت اس کے استقلال کے ساتھ نیکی کو اپنائے رکھنے میں ہی ہے، اسی کو ہم استقامت کہتے ہیں۔ تو حتی الامکان ہم تمام کو یہی کوشش کرنا ہے کہ جو بھلائی ہم کرتے ہیں، جو نیکی ہم کرتے ہیں، اسے ہم برقرار رکھنے کی کوشش کریں، اور چھوٹا عمل مستقل عمل، ایسا عمل جو کہ چھوٹے نہیں بلکہ ہر وقت ہر دن وہ عمل ہمارا جاری و ساری رہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نیکی کرنے کی ہماری استطاعت ہے، جو نیکی ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نیکی پر ہمیں قائم رکھے، مزید نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور بدی سے برائی سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔